لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شب شہادت شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں. سے روزہ مجالس کے آج تیسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تاریخ کی روشنی میں. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہو رہا ہے وما محمد الا رسول. بشریت کو قرآن خطاب کر رہا ہے کہ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف رسول ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ ہمارا پیغام امت تک پہنچانے والے ہیں، ہمارا میسج انسانیت تک پہنچانے والے ہیں. پیغمبر ابدی حیات کے مالک نہیں ہیں. قد خلت من قبل ہی الرسل، ہمارے نبی سے پہلے انبیاء و مرسلین کا ایک سلسلہ قائم ہوا، وہ بھی پیغمبر ہیں، وہ بھی ہمارا میسج پہنچانے والے ہیں. انہوں نے ہمارا پیغام لیا، پیغام لینے کے بعد ہمارے پیغام کو بشریت تک پہنچایا اور ایک مدت زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے گزر گئے. ہمارا نبی بھی ایسا ہی ہے، جیسے ہمارے دیگر انبیاء کی سیرت رہی اور دیگر مرسلین کی سنت رہی کہ وہ آئے، انہوں نے زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد ساتھ ساتھ ہمارا پیغام پہنچایا، پھر وہ دنیا سے چلے گئے. تو ان کے جانے سے ہمارا پیغام نہیں ختم ہوتا. ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. ان کے جانے سے پیغام داعی کے، دعوت دینے والے کے مر جانے سے، رسول کے دنیا سے چلے جانے پر اللہ کا پیغام ختم نہیں ہوتا. اللہ کا پیغام، خدا کا دین اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک خدا کی ذات باقی ہے. جب تک خدا باقی ہے دین باقی رہتا ہے. ہمارا انبیاء کا جو سلسلہ تھا، انبیاء کرام آئے، ہمارے پیغام کو پہنچایا، زندگی گزاری اور زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے. ہمارا رسول بھی ایسا ہی ہے، وہ گئے تو پیغام باقی رہا. ہمارا رسول وما محمد الا رسول، رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صرف اور صرف رسول ہیں. یہ نہ سمجھ لینا، یہ خیال نہ کرنا کہ وہ خالق اور مالک کی طرح، وہ خدا کی طرح ابدی حیات کے مالک ہیں. نہیں، انہیں بھی جانا ہے، مگر ان کے جانے سے ہمارا دین نہیں مٹے گا، ہمارا دین باقی رہے گا، ہمارا پیغام باقی رہے گا.
جیسے انبیاء گئے وہ بھی جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری بات قرآن نے کہی افإمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے یا ہمارے نبی کو قتل کر دیا گیا تو کیا تم کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم ہمارا دین چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہمارے نبی کے جانے کے بعد جو ہمارا دین چھوڑ دے، جو کفر کی طرف پلٹ جائے، اس کے کفر کی طرف پلٹنے سے لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ خالق اور مالک کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن جو لوگ قدرداں ہیں، جو لوگ شکر گزار ہیں اور جو لوگ شاکر ہیں، اللہ ان کے جزا کا ذمہ دار خالق اور مالک ہے۔ آیے کریمہ کے ضمن میں جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک مختصر سا خاکہ پیش کر کے آج کی عظیم گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پیغمبر پاک کی زندگی کو جاننے کے لیے اور نبی کی زندگی سے شہزادی کی زندگی کے عظمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ 3 سن کو جاننے کی ضرورت تھی، ایک عام الفیل جو 40 برس تک، دوسرا بعثت جو 13 برس تک رہا، اور 13 برس کے بعد دین کے آنے سے 13 برس کے بعد پیغمبر پاک نے مکہ چھوڑا، تو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اب جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو نبی نے مدینہ منورہ میں مسجد النبی بنائی۔ مسجد النبی مسجد بڑا عظیم رول رکھتی تھی نبی گرامی کے زمانے میں۔ اگر جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا، جنگ کے اوپر بھی جانا ہوتا تھا، تو وہیں کے اوپر پرچم علم تیار کیا جاتا تھا، وہیں سے فوج کو بھیجا جاتا تھا، اور بہت ساری چیزوں کے لیے پیغمبر پاک نے مرکز بنایا تھا مسجد کو۔ ہجرت کے پہلے برس مسجد النبی، عقد اخوت مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ ہجرت کے دوسرے برس شہزادی کونین کی شادی ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی دوسرے برس جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان ہیں اور 950 کفار کا لشکر ہے۔ 900 یعنی 1000 کے قریب دشمن اور مسلمان 313، یہ جنگ بدر۔ ہجرت کے تیسرے برس ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے مدینہ منورہ میں، اور ہجرت کے تیسرے برس ہی جنگ احد ہے۔ جنگ احد ہجرت کے تیسرے برس۔ ہجرت کے چوتھے برس سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت ہے مدینہ منورہ میں، اور ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق ہے۔ جنگ خندق کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے، جہاں اسلام دشمن تمام طاقتیں ایک طرف اور مسلمان ایک طرف، اور انہی دشمن میں سے عمرو بن عبدود ہے۔ یہی کے اوپر کل تفصیل سے باتیں کی، مگر آج ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بہت توجہ کریے گا۔ جنگ خندق میں مسلمان کتنے ہیں؟ کتنے مسلمان؟ 3000۔ پس جنگ خندق ہجرت کے 5ویں برس یہاں مسلمان کی تعداد 3000، مگر دشمن کے لشکر کی تعداد 10,000 ہے۔ وہاں 10,000 یہاں 3,000۔ اس پہ بھی توجہ کریے گا کہ ایک بات مجھے صلح حدیبیہ میں آج مجھے اسے واضح کرنا ہے۔ پس جنگ خندق میں کتنے مسلمانوں کی تعداد؟ 3,000۔ مسلمانوں کی تعداد 3,000، دشمن کی تعداد کتنی ہے؟ 10,000۔ جنگ خندق بھی مسلمانوں نے فتح کی، جس میں پیغمبر پاک کی دوراندیشی اور بصیرت و بینائی شامل حال ہے، اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت اور فداکاری ہے۔ یہ ہے جنگ خندق۔ جنگ خندق کے بعد ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ ہے۔
صلح حدیبیہ میں یہیں پہ ایک بات عرض کرنا ہے، صلح حدیبیہ میں کتنے مسلمانوں کو لے کے اللہ کے نبی؟ 1800 مسلمانوں کو لے گئے، لیکن خندق میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ بس یہیں پہ کل کی ایک بات کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کے چھٹے برس 3000 مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان گئے ہیں صلح حدیبیہ میں؟ بچے کتنے؟ 1200 بچے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کے چھٹے برس صلح حدیبیہ کے موقع پر کم از کم 3000 مسلمان تھے، نہ یہ کہ 1800 مسلمان تھے۔ صحیح ہو گئی بات یہاں تک؟ ہاں، پس صلح حدیبیہ کے موقع پر کم از کم 3000 مسلمان تھے، تھوڑے بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان 3000 مسلمانوں میں سے کتنے لوگ گئے؟ کتنے لوگ گئے عمرہ کرنے کے لیے؟ 1800 لوگوں کو اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے لے کے گئے۔ لیکن ایک ایک بات پہ توجہ کرتے جائیے گا، جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تو مقام حدیبیہ پہ، بس اس بات کو تھوڑا سا اصلاح کر لیجئے گا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ نہیں، 1800 تو گئے، 3000۔ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ صلح حدیبیہ پہ 1800 تھے تو جنگ خندق اس سے پہلے جنگ خندق میں کتنے تھے؟ 3000 تھے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان 3000، پر ان 3000 میں کتنے لوگ گئے؟ 1800 گئے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ خوب، جب اتنی بات ہو گئی آپ کی خدمت میں تو پیغمبر پاک مقام حدیبیہ پہ پہنچے۔ یہاں کے اوپر جب مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو قریش نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کعبے کا طواف نہیں کر سکتے، آپ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پیغمبر پاک نے ایک شخص کو مکے کے اندر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کے باتیں کرو، لیکن ان کے پلٹنے میں دیر ہوئی اور وہ نہیں پلٹے تو پیغمبر پاک نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی۔ بیعت لی کہ تمہیں جان دینا ہوگا میرے ساتھ، بیعت لی درخت کے نیچے۔ اسی لیے اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت تحت شجرہ کہا گیا، اور اسی کا دوسرا نام بیعت رضوان ہے۔ خوب، صلح حدیبیہ میں شرطیں رکھی گئیں۔ آپ بتائیے پہلی شرط کیا تھی؟ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیے، اگلے سال آپ کو عمرہ کرنا ہوگا۔ تیسری شرط، ہمارا آپ کے پاس جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ تھی کہ جو قبیلہ آپ کا دوست بننا چاہتا ہے وہ آپ کا دوست بن جائے، جو ہمارا دوست بننا چاہتا ہے وہ ہمارا دوست بن جائے گا۔ نبی کا دوست کون قبیلہ بنا؟ قبیلہ بنی خزاعہ۔ قریش کا دوست کون سا قبیلہ بنا؟ کون سا بنا؟ بنی بکر۔ یہ بنی خزاعہ نبی کا، بنی بکر قریش کا۔ پانچویں شرط یہ تھی، بڑے سارے علماء نے لکھا ہے، مکے میں دین کو اختیار کرنے میں آزادی ہوگی۔ مطلب کیا؟ یعنی جو بھی مکے کا شخص جو دین اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کرے گا، اور اگر اس نے اسلام اختیار کیا، مسلمان ہوا، تو کسی طرح کی کوئی آزار و اذیت نہیں پہنچائی جائے گی۔ یہ کون سی شرط تھی؟ پانچویں شرط۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ مکے کے مدینے کے لوگ جب دل چاہے مکہ آ جائیں، عمرے کے لیے، طواف کے لیے، زیارت کے لیے، کاروبار کے لیے۔ اور ایسے ہی مکے کے لوگ بھی جب شام تجارت کرنا چاہیں تو ان کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ ایجاد نہ کی جائے۔ خوب، یہاں تک یہ 6۔ اس صلح حدیبیہ کو جب واپس ہونے لگے لوگوں نے شک کیا، مگر قرآن نے اسے فتح عظیم کہا۔ انا فتحنا لک فتحا عظیما، اے میرے نبی ہم نے آپ کو فتح عظیم عطا فرمایا۔ خوب، کیوں؟ اس کے اثرات کیا تھے؟ آپ توجہ کریے گا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے قریش مسلمانوں کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے، پر قریش سے ایگریمنٹ مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوا، مسلمانوں کو قانونی حیثیت حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کو مطلب
نوپا اسلامی حکومت کو اقتدار ملا، قانونی حیثیت حاصل ہوئی، یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات کیا ہوئی؟ مدینے کا مسلمان آسانی سے مکے میں جاتا تھا، مدینے اور مکے کے لوگوں کا رابطہ ہوا، جب رابطہ ہوا تو مکے کے لوگ مدینے سے اسلام کے بارے میں پوچھتے تھے مدینے والوں سے، نتیجے میں بحث و مباحثہ اور وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے گئے۔ یہ کون سا فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ ہوا کہ خدا کا دین پوری بشریت کے لیے تھا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے بشیر بنایا اور انسانیت کے لیے نذیر بنایا۔ تو پیغام خدا جزیرۃ العرب سے باہر کب نکلا؟ کب؟ یہی صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر پاک نے روم کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھے نبی گرامی نے، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لوگوں کو رسالت کی طرف بلایا، لوگوں کو خدا کی طرف بلایا۔ یہ تیسرا فائدہ ہوا، یعنی پیغمبر پاک خدا کا جو دین عالمی تھا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد عالمی اور جہانی دین ہوا، جزیرۃ العرب سے آگے بڑھنے لگا۔ اور چوتھا فائدہ صلح حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ ہی کے وجہ سے فتح مکہ ہوئی، جہاں سے کفر و شرک کا خاتمہ ہوتا ہے فتح مکہ کے موقع پر، اور کعبے کی چھت سے بڑے زمانے کے بعد ندائے توحید کو بلند کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسا شخص کو مؤذن بنایا اللہ کے نبی نے جس کے پسینے سے بو آتی تھی، جس کا رنگ سیاہ تھا، جو شین کی جگہ سین کہتا تھا۔ اس وقت کا بھی معاشرہ شین اور سین میں الجھا ہوا تھا، اس وقت کا بھی معاشرہ سین اور شین میں الجھا ہوا تھا۔ وہ نبی سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایسے کو بنایا جو شین کی جگہ سین کہتا ہے۔ کہا تم صرف شین اور سین میں الجھے ہوئے، تمہیں کردار نظر نہیں آتا، تمہیں کیریکٹر نظر نہیں آتا ہے، تمہیں پاکیزگی نظر نہیں آتی ہے۔ مؤذن بڑی عظیم ہستی کا نام ہوتا ہے، اسلام کے اسپیکر کو مؤذن کہا جاتا ہے، جو بشریت کو توحید کی طرف بلائے، جو انسانیت کو رسالت کا پیغام سناتا ہے، جو بشریت کو حق کی دعوت، جو بشریت کو ابدی سعادت کا پیغام سناتا ہے نا، اسے مؤذن کہا جاتا ہے نا۔ بلال مؤذن نہ تھے، بشریت کو ابدی سعادت کا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یعنی ابدی سعادت کا پیغام جو سناتا ہے اسے مؤذن کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ اسلام کے اسپیکر کے لیے طہارت شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے، روحانیت شرط ہے اور معنویت شرط ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے، یہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ۔ بس آپ سے پوچھنا چاہوں گا، صلح حدیبیہ میں کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جانے والے نہیں پوچھ رہا ہوں، 3000 کم از کم 3۔ اور فتح مکہ کب ہے؟ 8 ہجری میں۔ کتنے سال کے بعد؟ 2 سال کے بعد۔ کیا عظیم صلح ہے میرے نبی کی! 2 سال میں فتح مکہ پہ مسلمان کتنے ہیں؟ 10,000۔ اچھا 3,000 4,000 مان لیجئے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، کہاں 4,000 اور کہاں 10,000۔ اور یہ بتائیے حجۃ الوداع کب ہے؟ حجۃ الوداع کب ہے؟ ہجرت کے ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ بچے عمل میں باپ سے آگے نکل گئے، بچے عمل میں باپ سے آگے نکل گئے۔ کب ہے حجۃ الوداع؟ ہجرت کے 10ویں برس۔ ہجرت کے 10ویں برس پیغمبر، بھائی فتح مکہ پہ مسلمان 10,000 بہت توجہ کریے گا۔ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک تعداد میں اضافہ ہوگا 2 برابر سے زیادہ، اور پھر فتح مکہ کے بعد 2 سال کے بعد حجۃ الوداع ہے۔ آخری حج میں کتنے لاکھ کا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ، کہاں 10,000۔
کہاں 1.25 لاکھ، یہ کہاں پلٹ رہا ہے؟ یہ کہاں کا نتیجہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ یہ سب صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے۔ جو نبی پہ شک کرے نا، بہت توجہ کریے گا، نہ یہ کہ اس پہ شک کیا جائے، اس کے کفر کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ اچھا، جب بس یہاں تک صلح حدیبیہ فتح مکہ، لیکن بس توجہ کرتے جائیے گا، ہجرت کا پہلا برس، ہجرت کا دوسرا برس، ہجرت کے تیسرے سال، ہجرت کے چوتھا برس، ہجرت کا 5واں برس جنگ خندق ہے، جنگ خندق، اور ہجرت کے 6ٹھے برس کیا ہے؟ صلح حدیبیہ، اور ہجرت کا 7واں برس فتح خیبر۔ یہ جو شہزادی دو عالم کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا، آپ یہ نہ سوچئے شہزادی سے جنگ احد سے بھی ربط ہے، جنگ بدر سے بھی ربط ہے، خندق سے بھی مربوط ہے شہزادی کا واقعہ، اور خیبر سے بھی مربوط ہے۔ صرف شہزادی کا مسئلہ فتح سے مربوط نہیں ہے۔ ایک بات پہ تو صرف مسئلہ فتح کا نہیں تھا، مسئلہ تو خیبر کا بھی ہے، مسئلہ خیبر پر۔ کیوں؟ شہزادی کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے امت مسلمہ کو چند چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ خمس کسے کہا جاتا ہے؟ انفال کسے کہا جاتا ہے؟ فے کسے کہتے ہیں؟ اتنی باتوں کو سیکھنا پڑے گا۔ فے کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کسے کہا جاتا؟ صدقہ کسے کہا جاتا؟ خمس کسے کہا جاتا؟ انفال کسے کہا جاتا؟ اور یہ کس کے حق ہوتے ہیں؟ ایک بات پہ، لیکن آج تو میں بالکل نہ کہہ سکوں گا، پر اتنا تو اپنی امت کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو بتا سکتا ہوں، اور اپنے قوم کے جوانوں کو بتا سکتا ہوں کہ شہزادی کی ابھی تو میں نے مقدمہ ہی 2 دن میں پورا نہیں کیا، اور تیسرے دن آخری مجلس ہے، ابھی تو میں گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوا کہ شہزادی کا مسئلہ کتنا وسیع مسئلہ ہے، مگر قوم سمجھتی ہے فتح کا مسئلہ ہے۔ آج کچھ اسی طرح کی باتیں، صرف اوپر کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہاں، ہجرت کے 7ویں برس کیا ہے؟ فتح خیبر۔ خیبر کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ کریے گا، خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں ہے، خیبر میں کئی قلعے تھے خیبر، کئی قلعے کے مجموعے کو خیبر کہتے ہیں۔ کچھ تاریخ نے 7 لکھے، کچھ نے 9 لکھے، کئی قلعے کے مجموعے کو خیبر کہا جاتا ہے۔ جب جنگ ہو، توجہ کریے گا، جنگ کر کے جو مال ملے اسے غنیمت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ جنگ کر کے جو مال ملتا ہے اسے غنیمت کہتے، اور بغیر لڑے جو مال مل جائے اسے فے کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ جنگ کر کے جو مال ملے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے غنیمت کہا جاتا ہے، اور بغیر جنگ کے جو مال مل جائے اسے فے کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ سے ساری ان باتوں سے مجھے سروکار ہے، پس غنیمت کا کیا حکم ہے، فے کا کیا حکم ہے، یہ ساری باتیں جاننے، جب تک ہم اسے نہ بتا سکے کہ غنیمت کا کیا حکم ہے دین، غنیمت، مال غنیمت ہے کس کا؟ بہت توجہ کریے گا، فے جو مال بغیر جنگ کے مل جائے اسے فے کہا جاتا ہے، وہ ہے کس کا؟ یہ بھی تو جاننا ہو۔ انفال کس کا ہے؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول۔ آپ سے پوچھتے ہیں انفال، مولانا بتائیے کیا ہے؟ جنگل انفال، پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹیاں ہوتی ہیں وہ انفال، سمندر انفال، سمندر کے کنارے جو ساحل ہوتا ہے سمندر کا وہ بھی انفال ہے، چراگاہیں انفال کا حصہ، پہاڑ انفال کا، یعنی یہ جو نیچر ہیں، یہ جو طبیعت اور نیچر میں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کس کی ہیں؟ قرآن سے پوچھا گیا، رسول سے پوچھا، وہ کس کا ہے؟
وہ کس کا ہے؟ بہت توجہ، صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، غنیمت کس کو کہتے ہیں جی؟ جو مال جنگ کر کے ملے اسے غنیمت، جو مال بغیر جنگ کے ملے اسے فے کہا جاتا ہے۔ خیبر کیا ہے؟ ہجرت کے 7ویں برس خیبر ہے نا، خیبر ہجرت کے 7ویں برس۔ خیبر چند قلعے کے مجموعے کا نام ہے، اس میں سے کتنے قلعے بغیر جنگ کے حاصل ہوئے؟ عجاب! یعنی مسلمانوں نے جب جا کے خیبر کے قلعے گھیرے نا تو خود بخود سلنڈر ہوتے گئے۔ تو خیبر کے جتنے قلعے بغیر جنگ کے حاصل ہوئے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسے فے کہا جائے گا۔ اور فے رسول کا حق ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، فے کس کا حق ہوتا ہے؟ وہ رسول کا حق ہوتا ہے۔ خدا کا کلام ہے کہ فے کی ملکیت کا، فے کا حقدار کون؟ میرا نبی۔ اچھا، کچھ قلعے ایسے تھے، تاریخ نے لکھا ہے 2 قلعے لڑ کے ملے، جس میں سے ایک قلعہ قموس ہے۔ قموس کا جو کمانڈر تھا اس کو مرہب کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، قموس، اس خیبر کے قلعے کا نام قموس ہے، اس کا جو سردار تھا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرہب۔ یہ قموس قلعہ لڑ کے ملا، لڑ کے ملا۔ جب لڑ کے ملا تو یہ قلعہ فے بنے گا یا غنیمت؟ غنیمت بنے گا۔ غنیمت کا کیا حکم ہے مولانا؟ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ اللہ، اے میرے نبی، جو جنگ کر کے مال مل جائے نا، مال ملے، بہت توجہ کریے گا، تو اس مال کا 5واں حصہ خمس کے طور پہ نکالا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر غنیمت میں 1 لاکھ ملا، 1 لاکھ روپیہ، 5واں حصہ کتنا ہوگا؟ 20۔ 80,000 مجاہدین کو دے دیا جائے گا جو لڑے تھے۔ 20,000 کیا ہوگا؟ 20,000 کے 6 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ اللہ کا ہوگا، 1 حصہ رسول اللہ کا ہوگا، 1 حصہ ذی القربیٰ کا ہوگا، اہل البیت کا ہوگا۔ اہل البیت کون ہے؟ اب آپ بتائیے، اہل البیت کون ہے؟ اہل البیت کون ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ یہ بتائیے امام کتنے ہیں؟ 12 ہیں نا، 12۔ تو امام جو 12 اہل البیت کا مطلب ہوتا ہے جن پہ آئے تطہیر کا پہرا۔ اہل البیت کس کو کہتے ہیں؟ جو عصمت کبریٰ کے مالک ہوں انہیں اہل البیت کہا جاتا ہے۔ جن پہ آئے تطہیر کا پہرا ہو انہیں اہل البیت کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے آئے تطہیر کے مصداق کتنے لوگ ہیں؟ 12 امام ہیں یا نہیں؟ 12 امام ہیں نا۔ وہ تو زیرے کے ساتھ 5 تھے، مگر متواتر حدیث نے کہا کہ اہل البیت صرف وہی نہیں جو زیرے کے ساتھ، یہ رسول کے 12 جانشین یہ اہل البیت ہیں کہ نہیں؟ اور فاطمہ دو عالم وہ بھی اہل البیت ہیں۔ بس اگر اہل البیت شہزادی اور کون؟ اور کون؟ 12 امام۔ یہ جو ذی القربیٰ ہے نا، ذی القربیٰ، یہ ذی القربیٰ، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، واقع ذو العشیرہ، اے میرے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں۔ یہ قریبی رشتہ دار کون تھے؟ کس کو بلایا تھا واقع ذو العشیرہ میں؟ اہل البیت کو بلایا تھا یا نہیں؟ قریبی رشتہ داروں کو۔ اولاد عبد اہل البیت الگ ہیں، قریبی رشتہ دار الگ ہیں۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع بھائی، اہل البیت کی محبت واجب ہے یا قریبی رشتہ داروں کی؟ جی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قریبی رشتہ دار اولاد عبد المطلب ہیں، جس میں مثلا رسول کے چچا قریبی رشتہ دار میں آئیں گے، جعفر طیار قریبی رشتہ دار میں آئیں گے، جناب حمزہ قریبی رشتہ دار میں آئیں گے، مگر اہل البیت جس پہ عصمت کبریٰ کا پہرا ہو، علی مرتضیٰ اہل البیت بھی ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔
فاطمہ زہرا اہل البیت بھی ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا مال غنیمت پہ خمس نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ جی قرآن نے کہا جو بھی مال غنیمت ہے. غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جو مال جنگ سے لڑ کے ملے اسے غنیمت کہا جاتا ہے. تو غنیمت کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 5. رکیے 5. 4 حصہ کیا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ لڑنے والوں کا. یہ جو 5واں حصہ ہے یہ خمس ہوگا. خمس کو کیا کیا جائے گا؟ خمس کو اس کے 6 حصے کیے جائیں گے. 1 حصہ اللہ کا ہوگا, 1 حصہ رسول اللہ کا ہوگا, اور 1 حصہ کس کا ہوگا؟ امام اہل البیت کا ہوگا. پھر یہ 3 حصے کو سہم امام کہتے ہیں. انہی 3 حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سہم امام. پھر 3 حصے کس کو؟ یتیم, مسکین, یتیم, فقیر اور ابن سبیل. یتیم کو دیں گے, فقیر کو دیں گے, اور جو راستے میں غریب ہو جائے, پردیسی ہو, مال ختم ہو جائے, یہاں سے بنتا ہے سہم سادات. خوب اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بہت توجہ کریے گا. ہجرت کے 7ویں برس خیبر میں چند قلعے, زیادہ قلعے صلح کے ذریعے سے سلنڈر ہو گئے. 1 قلعہ یا 2 قلعے جنگ کر کے ملے. اس میں سے جو قلعہ جنگ کر کے ملا وہ کون سا قلعہ ہے؟ آپ بتائیں گے کون سا قلعہ؟ قموس. اس کا سردار کون تھا؟ مرحب. اب رسول پاک نے یہ مرحب سلنڈر نہیں ہو رہا تھا مسلمانوں کے سامنے, تو رسول پاک نے تاریخ ہے, تاریخ, اور تاریخ تو وہ ایک آئینہ ہے, صاف و شفاف آئینہ جس میں حقیقت کو دیکھا جاتا ہے. پہلے دن حضرت ابو بکر کو بھیجا, کہا تم جاؤ. دوسرے دن دوسرے خلیفہ کو بھیجا, وہ بھی ویسے ہی پلٹ آئے. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع, یعنی پلٹ آئے واپس. آپ کو پتہ ہے میرے مولا نے زرہ کبھی پشت پہ باندھی ہی نہیں. کیوں؟ صرف آگے زرہ. وہ پشت پہ زرہ باندھتا ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے, وہ پشت پہ زرہ باندھتا. یہ تاریخی حقائق ہے, یہ تاریخی ہے. اور ہم تو ایسے مکتب میں پلتے ہی ہیں جہاں سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ دیکھو نحنو ابناء الدلیل, دلیل کے بغیر باتیں نہ کرنا. یہ ہمارے مکتب میں ہمیں سکھایا گیا ہے, یہ ہماری تعلیم ایسے دی جاتی ہے. ہم تو وہ بات کہتے ہیں نا جو حق اور حقیقت کے اوپر مبتنی ہوا, ہم تو دلیل کے فرزند ہوا کرتے ہیں. رسول نے پہلے دن پہلے خلیفہ کو خالی واپس آ گئے, دوسرے دن دوسرے خلیفہ کو وہ بھی ایسے ہی واپس آ گئے. تب میرے نبی نے یہ فرمایا تھا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ولا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. اللہ, کل دیکھو علم اسے دوں گا, اللہ, جو مرد ہوگا. کیوں نبی یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نبی سے پوچھنا چاہوں گا, اللہ کے نبی مرد کی تاکید کیوں کی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد. ایک بات پہ میرا مجمع توجہ کرے گا نا. کیوں آپ نے کہا کہ لأعطین الرایۃ؟ اور اگر میں عربی گرامر سے گفتگو کرنا چاہوں تو لام لگا کے کہا لأعطے, اور پھر نون تاکید لگا کے کہا لأعطین, ضرور بالضرور. خوب تاکیدیں کی ہیں, 2 نون لگا دیا, بلکہ بغیر نون کے بھی کہہ سکتے تھے. کہا نہیں, ضرور بالضرور. کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا, میدان کو چھوڑ کے واپس نہ آئے گا. اور عظیم شان کی بات ہے, کہا جو رسول سے عشق کرتا ہوگا, جو عاشق خالق اور مالک ہوگا. اور صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا ہوگا, یحبہ اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. میں اللہ سے محبت کروں, مجھے کرنا چاہیے. میں رسول سے عشق کروں,
مجھے کرنا چاہیے، مگر اللہ مجھ سے محبت کرے، رسول مجھ سے عشق کرے، یہ میرے فخر کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ پھر نبی نے کہا کہ وہ واپس اس وقت تک پلٹیں گے نہیں جب تک کہ اللہ خیبر کا قلعہ ان کے ہاتھوں فتح نہ کر لے، یہ قلعہ قموس کا قلعہ فتح نہ کر لے۔ اب یہ روایت سے لگتا ہے کہ رات کا وقت تھا جب پیغمبر نے یہ کہا کل اسے دوں گا، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ لوگوں کو رات بھر نیند نہ آئی۔ بہت توجہ کریے گا، یہ بھی ایک اصول کلام ہے نا، ایسے بولو کہ لعوت یا نر، یہاں نام نہیں لیا، صفت بیان کی ہے۔ بہت توجہ کر رہے ہیں نا بھائی، ڈائریکٹ کہہ دیتے کل علی کو دوں گا، اتنی جاذبیت نہ آتی جتنی اوصاف کے ذریعے سے پیغمبر پاک نے کشش بیان کی۔ اما وہ ہے کون جس کے لیے رجل کہا، جس کے لیے کرار کہا، جس کے لیے غیر فرار کہا، جس کے لیے کہا یحب اللہ ورسولہ، جس کے لیے کہا ویحبہ اللہ ورسولہ۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب صبح ہوئی تو لوگ اپنے اپنے خیموں سے اپنا چہرہ نکال کے دیکھ رہے تھے۔ کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیوں اپنے خیموں سے؟ کہ شاید ہم ہوں، شاید ہم ہوں، اور شاید ہم ہوں، اور جو تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، جو تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو نبی پاک نے کہا علی مرتضیٰ کہاں ہے؟ کہا ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ اللہ اللہ، کہا ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، کہا انہیں بلا کے لے آؤ۔ بہت توجہ، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علی کے چشم میں رسول پاک نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ بہت توجہ کریے گا، ہمارے بڑے عالم دین نے بڑی پیاری بات ان لوگوں کا جواب دیا ہے، توہین کرتے ہوئے اعتراض کہا دیکھو ایک تھوک ہوتا ہے ہاتھ پہ لگا کے قرآن کا ورق پلٹا جاتا ہے۔ بہت توجہ، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس جملے کو، اور ایک بلغم ہوتا ہے، بلغم کو کوڑے دان میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اب اس پہ بھی توجہ کریے گا، صرف خیبر کو میرے امام کی، اب سنیے گا، اب جب کہا کہ بھئی آنکھ میں تکلیف ہے، کہا علی مرتضیٰ کو بلایا، اپنی کرامت کے ذریعے سے پیغمبر پاک نے جب اپنا لعاب دہن علی مرتضیٰ کی چشم مبارک پہ لگایا تو آنکھ کا درد ختم ہو گیا، اور ظاہراً تاریخ نے لکھا کہ پھر امیر المومنین کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد جب نبی نے بلایا علی مرتضیٰ کو، کہا آپ اس مرحب کی طرف جائیے، مگر کہا دیکھیے سب سے پہلے خدا کا دین پیش کریے گا۔ عجیب بات ہے، یہاں سے پیغمبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں سے دین کو، مرحب کے سامنے توحید پروردگار، مرحب کے سامنے سچا دین پیش کریے گا۔ علی مرتضیٰ سے کہا کیوں اے میرے نبی، کیوں؟ کہا اس لیے کہ اے علی، اگر آپ کے دست مبارک سے ایک آدمی ہدایت پا جائے، اللہ اللہ، امام کو نبی کو کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، اور امام اور نبی بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی بھی فرد ہو وہ گمراہ دنیا سے چلا جائے، اسے ہدایت نہ مل سکے، کہ پہلے آپ دین پیش کریے گا، خدا کی توحید پیش کریے گا، اگر قبول نہ کیا تب جنگ کریے گا۔ کیوں اللہ کے نبی؟ اس لیے کہ اگر آپ کے دست مبارک سے ایک انسان ہدایت پا جائے، راہ راست پہ آ جائے، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کے پاس دنیا کا قیمتی سرمایہ ہو۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اب مجھے اس جنگ کو نہیں پڑھنا ہے جو مجھے آج بڑی عظیم باتیں، گئے امیر المؤمنین اور اسے سارا وہ آپ سنتے رہتے ہیں، اسے ہلاک کر دیا۔ بس آپ سے پوچھنا چاہوں گا، خیبر میں ایک قلعہ جو مرحب کا تھا، یہ جنگ کر کے ملا یا بغیر جنگ کے؟ جنگ کر کے، تو غنیمت ہوگا یا فے ہوگا؟ غنیمت ہوگا۔ توجہ، غنیمت میں خمس نکلے گا، خمس کے 4 حصے مجاہدین کو دیے جائیں گے، اور ایک حصہ جو 5واں ہوگا اس کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 6 حصے کیے جائیں گے۔ اتنی بات توجہ کریے گا۔ جنگ خیبر کے بعد جب خیبر فتح ہوا تو فوراً فدق کا مسئلہ آتا ہے۔ ہجرت کا کون سا برس ہے؟
7वां बरस है ना, 7वां बरस। फदक में खैबर के यहूदियों की मिल्कियत है फदक, और फ़कत फदक एक करिया है, करिया यानी एक देहात टाइप के, जहाँ खजूर के दरख्त, पानी के चश्मे। जब इन्होंने ये देखा कि खैबर के यहूदी शिकस्त खा गए, तो बगैर जंग किए हुए पैगंबर पाक से सुलह कर ली कि ये हम आपको दे देते हैं, आप हमसे जंग न करिए। तो फदक लड़ के मिला या बगैर लड़े मिला? तवज्जो करिएगा, फदक बगैर लड़े मिला। तो खैबर का कई किले फै और एक किला क्या होगा या 2 किले गनीमत। जो गनीमत उसमें खुम्स निकलेगा, जो फै वो किसका होगा? वो रसूल का होगा। फदक गनीमत है या फै है? फदक फै है, बहुत तवज्जो करिएगा। बगैर जंग के फदक मिला है, वो किसका होगा? वो किसका होगा? रसूल का होगा। अच्छा, वो रसूल का होगा, रसूल का। ये हिजरत के कौन से बरस की बात है? 7वें बरस की बात है। कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, वो आते ज़ल कुर्बा हक़्क़ा। बहुत तवज्जो करेगा बिना मजमा, कुरान की आयत है, वो आते ज़ल कुर्बा हक़्क़ा। ऐ मेरे नबी, ज़ल कुर्बा को उनका हक दे दीजिए। ऐ मेरे नबी, ज़ल कुर्बा को उनका हक दे दीजिए। तो नबी ने मसले को साफ और शफाफ बनाने के लिए जिब्रील अमीन से पूछा, ये ज़ल कुर्बा से मुराद हैं कौन? बहुत तवज्जो करिएगा, ज़ल कुर्बा से मुराद हैं कौन? तो जिब्रील अमीन जाके वापस आए, कहा इससे मुराद फातिमा ज़हरा है। इससे मुराद कौन है? इससे मुराद फातिमा ज़हरा। एक सलवात पढ़े बरासमत इससे मुराद फातिमा ज़हरा है। अब बहुत तवज्जो करेगा मेरा मजमा। हस्कानी सुन्नी आलिम दीन है, हस्कानी ने शवाहिदुत तंजील में, ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल में, हैसमी ने मजमउस सवार ने चादर उड़ा दिया, और जब चादर उड़ा दिया तो कहा अस्मा जब तक मेरी आवाज़ आए समझ लेना फातिमा जिंदा है, और जब आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझ लेना फातिमा दुनिया में न रही। अस्मा इंतजार करती रही। एक मर्तबा क्या देखा, अजीब सन्नाटा सा है, नबी की बेटी की आवाज रुक गई। अस्मा ने बाजू थाम लिया, आवाज देने लगी, या बिन्त मोहम्मद मुस्तफा, ए नबी की बेटी। अरे नबी की बेटी ना बोली, मक्तल ने अजीब फिक्रा निकला। अस्मा दौड़ी दौड़ी घर के बाहर गई। मदीने की गलियों में अस्मा ने बुलंद आवाज से कहा, वाह मोहम्मद अजरकुमुल्लाह, वाह मोहम्मद। अरे ये आवाज हसन हुसैन के कानों तक पहुंची। हसन हुसैन दौड़े दौड़े आए, अस्मा अस्मा अम्मा की खैर तो है। अस्मा अम्मा की खैर तो है, अजरकुमुल्लाह। अरे अस्मा खामोश। हसन हुसैन घर में तशरीफ ले आए, क्या देखा, मादर गिरावी है, अच्छा वजूद पे चादर पड़ी हुई, दोनों शहजादों ने गिरा लिया। एक मर्तबा इमाम हुसैन इमाम हसन की तरफ मुतवज्जे हुए, और मुतवज्जे होने के बाद का आजरकल्लाह या अखी फिल वालिदा, भैया अम्मा दुनिया से गुजर गई, भैया मैं आपको
کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اجرکم اللہ۔ حسن حسین نے کہا اماں کلمینی کلمینی، امام حسن نے کہا اماں آپ کا حسن آیا ہے، آپ کا حسن بلا رہا ہے، اماں اگر نہیں بولیے گا میرا دل پاش پاش ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اماں ارے تمہارا حسین۔ ایک مرتبہ اسماء نے حسن حسین کو سہارا دیا، حسن حسین سے کہا اے شہزادہ علی مرتضیٰ کو باخبر کرا۔ حسن حسین مسجد میں آئے، بابا کو دیکھا، تاب نہ لا سکے، آواز دی بابا ہمارا غم تازہ ہو گیا، بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کونین کے۔ بابا ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، علی مرتضیٰ نے سنا، تاب نہ لا سکے، غش کھا کے گر گئے۔ علی مرتضیٰ کو پانی کا چھینٹا ڈالا گیا، بیت الشرف میں تشریف لائے اور لانے کے بعد مرثیہ پڑھا، فاطمہ علی پہ مصیبت پڑتی تھی، آپ علی کو تسلی دیتی تھی، مگر علی تنہا گئے۔ ایک مرتبہ چادر اٹھا دیا، چادر کے نیچے ایک وصیت لکھی ہوئی تھی، وصیت میں لکھا ہوا تھا یا علی انتنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، اے علی رات میں غسل دیجئے گا، اے علی رات میں کفن دیجئے گا، اے علی مجھے رات میں دفن کریے گا۔ اب جب میرے امام نے غسل دیا تو قیامت کا سما تھا، حسن حسین کی ماں زینب اماں جب تک بلائے گی نہیں ہم رخصت نہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹ گئے، میرے حسن حسین حسن حسین اپنی مادر گرامی سے لپٹ گئے، سماوات میں کوہرام برپا ہوا، اے علی حسن حسین کو ان کی ماں سے جدا کرنا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
مومنین سے گزارش ہے شمع لے کے ساتھ میں تابوت کے جلوس کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، شمع کو تابوت کے ساتھ میں لے کر آگے بڑھتے رہیں۔ مجھ پہ جلتا ہوا بازا جس وقت گرا منہ کے بل بابا گری، در کے نیچے تھی آپ کی بیٹی، چلتے دروازے سے بابا مجھ کو بچا